اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، بریک کے بعد ہم واپس آپ کی خدمت میں معارف اسلامیہ کے ساتھ حاضر ہیں۔ معارف اسلامیہ میں میں چاہتا ہوں کہ آپ کو لے کر چلوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت کی طرف، اور سب سے پہلے اس اعتراض کو دیکھ لیں کہ جو غیر مسلم کر سکتا ہے، ہمارے ساتھ بھی اس کا اعتراض آ سکتا ہے، ہمارے سامنے بھی اور قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے بھی۔ تو اس اعتراض کے لیے، اور آیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں وہ معرفت جو ابتدائی معرفت ہے وہ دی ہے یا نہیں دی ہے، اس کے لیے سورہ اعراف کے اندر آیت نمبر 172 اور 173 مشہور آیت، جس کو میثاق الست کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس آیت کے اندر واضح سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اکرم کو، سرور کائنات کو، محبوب اپنے حبیب کے ساتھ بات کرتے ہوئے یہ بات کر رہا ہے کہ وہ وقت یاد کرو کہ جب آپ کے رب نے بنی آدم سے، ان کی پشتوں سے، ان کی ذریتوں کو نکالا، کہ جب آدم، احادیث کے ساتھ میں بعد میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اور پیش کروں گا، کہ جب آدم علیہ الصلاۃ وعلی نبینا آب و گل کے اندر تھے اور وہ تیاری میں تھے کہ ان کے پتلے کو تیار کیا جائے اور پھر اس کے بعد روح پھونکی جائے، روح پھونکنے سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ الصلاۃ وعلی نبینا کے پشت سے، ان کی ذریت سے ذریت کو نکالا، پھر ان کی ذریتوں کو ان کی پشتوں سے نکالا، پھر ان کی ذریتوں کو ان کی پشتوں سے نکالا، یہاں تک کہ محدثین اور معصومین اس عالم کو عالم ذر کہتے ہیں، کہ وہ ایک ذرات کا ایک عالم تھا، کہ جس کے اندر جس طریقے سے تاریک کوٹھڑی کے اندر ایک روشنی کی ایک لکیر آ رہی ہو اور اس لکیر کے اندر جو ذرات نظر آتے ہیں، اس طریقے سے ساری کائنات کے اندر وہ ذرات تھے، اور وہ آدم علیہ الصلاۃ وعلی نبینا کی نسل کے جتنے بھی پشت سے آگے پیدا ہونے والے نطفے تھے، ان سب کو علیحدہ علیحدہ کیا، کسی کو کسی کے پشت میں جس نے اس دنیا کے اندر آنا تھا، ان سب کو علیحدہ کر کے اس عالم کے اندر، اس دنیا کے اندر، اس کائنات کے اندر رکھا، اور اپنے نبی کو، اپنے حبیب کو خداوند عالم یاد کرا رہے ہیں کہ اس وقت کو یاد کیجئے، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور ان میں پھر ہر ایک سے ان کے نفسوں پر گواہی دلوائی، ہر ایک کو ان کے نفوس پر گواہ قرار دیا، اور گواہ قرار دے کر کے ہر ایک اپنے اوپر گواہ بن جائے، اور یہ کہا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ خداوند عالم کے الفاظ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے الفاظ رب کے ساتھ ربوبیت کا اقرار کرا رہے ہیں، یہ یاد رکھیے گا، ربوبیت کے ساتھ اللہ یہ عہد و پیمان لے رہے ہیں ہر روح سے، ہر نطفے سے، کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالو، سب نے کہا بلا شہدنا، ہم گواہ ہیں، خود سب نے کہا
کہ ہم گواہ ہیں کہ ہاں تو ہی ہمارا رب ہے۔ اب یہ کیسے ہوا، یہ کس طریقے سے ہوا، احادیث کے اندر میں عرض کروں گا، لیکن یہ یاد رکھیے کہ اسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے نبی اعظم سرور کائنات نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلامیہ پر پیدا ہوتا ہے، فطرت دین حنیف پر پیدا ہوتا ہے، اور یہی فطرت تھی جس فطرت کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے اس عالم الست کے اندر، اس عالم ذر کے اندر، ہر نطفے کے اندر، ہر روح کے اندر یہ بات کا اقرار کرا لیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ربوبیت کو مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو، تو اس وقت وہ اقرار کر چکا ہے۔ اور یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیوں کرایا؟ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس لیے کرایا کہ ان تقولوا یوم القیامت، یہ وجہ تھی کہ شاید تم کہو قیامت کے دن کہ انا کنا عن ھذا غافلین، کہ ہم تو اس سے بالکل غافل تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ رب ہیں، ہمیں تو کہیں سے پتہ ہی نہیں چل سکا کہ آپ رب ہیں۔ یا تم یہ کہو، اس لیے کہ یہ وہ کہے گا کہ جس شخص پر دین اسلام نہیں پہنچا ہے، جو زندگی بھر وہ پرانے زمانے کے اندر، قدیم زمانے کے اندر جب دین اسلام پوری دنیا کے اندر اس کی آواز نہیں پہنچی تھی، الحمدللہ اب کائنات کے اندر دین اسلام اپنی حقانیت کے ساتھ، اپنی اس پورے سچ اور پورے صحیح اندازے کے ساتھ، پوری دلیل کے ساتھ ہر جگہ پہنچ رہا ہے۔ لیکن وہ ایک زمانہ کہیں شاید آج بھی ہو، کوئی ایک زمانہ ایسا بھی تھا کہ جہاں جس پر دین نہیں پہنچا تھا تو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم اس سے تو غافل رہے اس لیے کہ ہمارے پاس کوئی دین نہیں پہنچا، ہمارے پاس کوئی اس قسم کا میسج نہیں آیا کہ ہم اس بات کو مانیں کہ آیا آپ رب ہیں، ہم تو دوسروں کو رب مانتے رہے۔ ایک یہ ان کی طرف سے کہ جن پر میسج نہیں پہنچا، اس اعتراض کا جواب دینے کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ اقرار لیا کہ یہ اقرار میں نے اس لیے لیا ہے اس الست کے روز، اس دن کے جس دن ذرات اور ارواح کے سارے کے جس علیحدہ علیحدہ روحیں کی گئی تھیں، اس دن میں جو میں نے اقرار کرایا تھا، وہ اقرار یاد رکھو ان لوگوں کے لیے تھا کہ جو جنگلوں میں بھٹک رہے تھے، جن کے پاس کوئی دین کا میسج نہیں پہنچا تھا، اور قیامت کے دن اگر وہ کہیں گے کہ اے اللہ ہم تو اس سے غافل تھے، ہمیں اس بات کا کوئی علم نہیں تھا، سبحانہ وتعالیٰ کہہ سکتے ہیں میں نے تمہاری فطرت کے اندر یہ رکھ دیا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ اس کے بعد دنیا کے اندر جا کر اس فطری تقاضے کو پورا کرتے ہوئے، اور جو تمہاری فطرت کے اندر میں نے یہ علت اور سبب کو جاننے کا علم رکھا تھا، وہ علم کے ذریعے سے، اس علم کے ذریعے سے تم اپنے اس فطری بنیاد کی بنیاد پر، اس فطری اساس کی بنیاد پر تم آگے بڑھ سکتے تھے اور اپنے رب کو پہچان سکتے تھے کہ کون ہے رب، اور آگے بڑھ کر تم رب کے معرفت حاصل کر سکتے تھے، لیکن تم نے نہیں حاصل کی۔ ان لوگوں کے لیے جواب تھا۔ اور دوسرا، وہ لوگ او تقولو، یا تم یہ کہو۔ اب اسی وقت اللہ سبحانہ وتعالی ان کو خطاب کر رہے ہیں کہ اے روحو، اے ذر، اے وہ ذرات نطفوں کے کہ جن لوگوں کو میں نے دنیا کے اندر پیدا کرنا ہے، جو اقرار کر چکے ہو، میں اس لیے یہ اقرار لے رہا ہوں کہ تم یہ کہو انما اشرک آباؤنا، ہمارے والدین، ہمارے بزرگوں نے شرک کیا من قبل، اس سے پہلے، وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، ہم ان کی اولاد سے اس کے بعد میں آئے، أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ، تو کیا آپ اے اللہ قیامت کے دن ہمیں ہلاک کریں گے ان لوگوں کی وجہ سے کہ جو مبتل نے، جو باطل کا کام کرنے والوں نے، ان لوگوں نے کہ جو باطل کے کام کرتے رہے، ان لوگوں نے جو کیا تھا اس کی سزا ہمیں دو گے، ہمارا کیا قصور ہے؟ اس لیے کہ ہم نے تو اس طریقے سے ہماری نسلوں کے اندر شرک آ رہا تھا اور اسی طریقے سے ہمارا شرک چلتا گیا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا نہیں،
میں نے عالم ذر کے اندر میں نے اس روز الست کو تمہارے اندر تمہاری روحوں کے اندر یہ بات ڈال دی تھی کہ تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہی یقیناً مانو گے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر عقیدہ رکھو اور میں ہی تمہارا رب ہوں۔ اسی لیے میں نے اپنی معبودیت کا، میں نے عبادت کرنے کے لائق ہونے کا اقرار نہیں کرایا، میں نے دوسرے خالق ہونے کا اقرار نہیں کرایا، میں نے مرید و متکلم ہونے کا اقرار نہیں کرایا، میں نے اپنی ربوبیت کا اقرار کرایا۔ ربوبیت اس لیے کہ تمہیں معلوم ہو کہ سسٹینر کون ہے، رزق دینے والا کون ہے، رزاق کون ہے۔ اسی لیے وہ فطری تقاضا تھا، جس فطری تقاضے کے مطابق اگر مشرکوں سے بھی پوچھا جاتا کہ مشرکوں سے کہ کون ہے تمہارا اب تو پیدا کرنے والا، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، جب ان سے پوچھو اگر من خلق السماوات والارض لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو وہ لوگ یقیناً یہ کہیں گے کہ اللہ ہے۔ وہ جانتے ہیں، کون؟ کفار یہ جانتے ہیں، مشرکین یہ جانتے ہیں، وہ جو بت پرست ہیں وہ یہ جانتے ہیں، وہ جو دین کو نہیں مانتے وہ یہ جانتے ہیں۔ اگر ان سے پوچھو، یعنی وہ کفار، وہ مشرکین کہ جو مکے کے اندر رہتے تھے، ان سے جب پوچھا جاتا تھا کہ سوال کیا جاتا تھا، سوال کیا گیا کہ اگر یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور حج کے اندر سورہ حج کے اندر ہے 31ویں آیت ہے کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر تم ان سے پوچھو من خلق السماوات والارض، کون ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، تو وہ کہیں گے اللہ نے۔ وہ فطرت کے اندر جو اللہ نے ڈالا تھا، وہ جو اس ربوبیت کا ساری کائنات کے اندر رب نظر آتا ہے اور ساری کائنات میں ربوبیت ہے، اسی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ربوبیت کے اقرار کے طور پر بہت سی چیزیں ہیں جو میرے اور آپ کے سامنے تجربے کے اندر آتی ہیں۔ بعض اوقات یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک ہندو بھی کہہ اٹھتا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں میں ہندوستان کی ایک ٹی وی چینل کی خبریں سن رہا تھا، تو وہ آج کل ان کے ہاں ایک عام آدمی کی پارٹی ہے، اس پارٹی کا وہ جو بڑا تھا، اس کا نام مجھے یاد نہیں ہے اور وہ مشکل سا نام ہے، اس لیے وہ نام لے کر اس سے پوچھ رہے تھے کہ آپ کو گارڈ نہیں چاہیے اور کیوں نہیں چاہیے اور یہ وہ۔ تو اس نے یہ کہا بیٹھے ہوئے، وہ اپنی پریس کانفرنس میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر اوپر والے کی اچھا ہوگی تو مجھے کوئی نہیں مار سکتا، جب اس کی اچھا ہوگی مجھے مر جانا ہے، میری موت آئی ہے تو مجھے کوئی بچا نہیں سکتا، اس لیے مجھے کسی گارڈ کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک ہندو نے کہا، یہ ایک جس کو ہم مشرک کہتے ہیں اس مشرک نے کہا۔ اور وہ کس وجہ سے؟ اس لیے کہ اس کی فطرت میں ایک چیز ہے، اور آج کل تو عام طور پر یہ کہا جاتا ہے، اور اس نے یہ نہیں کہا کہ وہ اوپر والے یعنی اوپر والا ایک جو ہے، اوپر والوں کی نہیں کہا، جمع کا لفظ نہیں استعمال کیا، وہ سمجھتا ہے کہ اوپر والا ایک ہی ہے۔ یعنی وہ جو میثاق لیا گیا تھا انسان کا عالم ذر میں اور روز الست کو، اس میثاق کی بنیاد پر یہ بات کہی جا رہی تھی، اور یہ عام طور پر آپ انسان کے اندر دیکھتے ہیں کہ یہ بات آ جاتی ہے۔ وہ کس طریقے سے، کیسے ہوا؟ محاسن کتاب میں حسن ابن علی ابن فضال روایت کرتے ہیں ابن بکیر سے، وہ روایت کرتے ہیں زرارہ سے، قال سألت ابا عبد اللہ علیہ السلام، اس نے کہا کہ میں نے
امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا ان قول اللہ سبحانہ تعالی عز وجل، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ، تو آپ نے ارشاد فرمایا جواب میں کہ اس کی تفصیل ارشاد فرمائیے، تو آپ نے ایک طویل حدیث ارشاد فرمائی اور آخر میں ارشاد فرمایا قال ثبتت المعرفت فی قلوبہم، وہ ابتدائی معرفت اپنے رب کی، اپنے خالق کی، اپنے پیدا کرنے والے کی، اس پیدا کرنے والے نے اس روز ہر روح کے اندر ڈال دی اور وہ اس کے اندر ثابت ہو گئی۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ اس روح کے اندر اس وقت آئی اور وہ اڑ گئی، نہیں، جیسا کہ ہماری زندگی کے اندر ابھی اس زندگی کے اندر باتیں آتی ہیں اور نکل جاتی ہیں، نہیں، ثبتت المعرفت فی قلوبہم، امام علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کے دلوں کے اندر وہ معرفت نصب ہو گئی، ثابت ہو گئی، وَنَثُ الْمَوْقِفِ، لیکن وہ اس مکان کو، اس موقف کو کہ جہاں پر یہ معرفت کرائی گئی تھی اس کو لوگ بھول چکے ہیں، وَيَذْكُرُونَهُ يَوْمًا، اور اس موقف کو، اس موقع کو، اس محل کو انشاءاللہ وہ بہت جلد وہ ایک دن یاد کر لیں گے، وَلَوْلَا ذَلِكَ، اور اگر یہ نہ ہوتا تو لم يدر احد من خالقہ و رازقہ، تو کوئی بھی شخص یہ نہ جانتا کہ اس کا خالق کون ہے، اس کا رازق کون ہے۔ خالق و رازق ہونے کی وہ جو اس لیے کہ ربوبیت کا اقرار تھا، ربوبیت کے اقرار کے بعد دوسری منزلیں آگے بڑھتی ہیں، اس لیے کہ اول الدین معرفت ہو، اس لیے کہ عبادات کی ابتدا جو ہے وہ معرفت ہے، معرفت نہ ہو تو عبادات نہیں ہوتی ہیں، عبادات کی منزل نہیں ہوتی ہے۔ اس معرفت کی اگر وہ دن نہ ہوتا، اور اللہ سبحانہ وتعالی وہ چیز ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی ذات سے اپنے آپ کو پہچنوایا، وہ روز الست ہے، وہ عالم ذر ہے، وہ ذرات کا وہ موقع ہے، وہ جب آدم آب و گل میں تھے، آدم کی روح ابھی اس وقت ان کے جسم میں نہیں ڈالی گئی تھی، انبیاء علیہم السلام کو گواہ بنایا اور فرشتوں کو گواہ بنایا، اور خود اللہ سبحانہ وتعالی نے ان روحوں کو، ہر شخص کو جس نے اس دنیا میں قیامت تک ابنی آدم میں سے آنا تھا، ہر ایک کو ایک اپنے اوپر گواہ بنا کر اقرار لے کر بھیجا اور وہ معرفت ثابت کر کے بھیجی۔ اور معصوم فرماتے ہیں کہ اگر یہ چیز نہ ہوتی تو کوئی اپنے رب کو نہ جانتا۔ یہ جس طریقے سے رب کو جاننے لگ جاتے ہیں اور فوراً کسی نہ کسی طریقے سے خیال آ جاتا ہے، کس طریقے سے اس وقت جو ہے وہ حالت کیا تھی، وہ کون سی کس کو انداز کیا تھا، وہ بیان فرماتے ہیں۔ تفسیر العیاشی میں ابن بصیر سے روایت کی جاتی ہے اور کافی میں بھی موجود ہے، قال ابی بصیر یہ کہتے ہیں قلت لابی عبداللہ علیہ السلام، میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کی مولا کیف عجابہ، انہوں نے جواب کیسے دیا؟ وہ آخر وہ روحوں کے اندر وہ ذرات تھے، وہ نطفے تھے، وہ کیا چیز تھی وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہتر جانتے۔ اب مصیبت یہ ہے کہ ہم اس چیز کے پیچھے دوڑتے ہیں کہ جس کو جاننا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے، اور جو ہمارے پاس جاننے کی چیزیں موجود ہوتی ہیں ان کو لے کر ہم آگے نہیں بڑھتے۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ کیف عجابہ، انہوں نے کیسے جواب دیا؟ وہ اس طریقے سے جب ایک ذرات کا عالم تھا، وہ ہم ذر، اور وہ ایک ذرات تھے، جس طریقے سے میں نے عرض کیا کہ وہ ذرات تھے، ان ذرات نے جو نطفے سے نکال کر مبثوث کر دیا گیا، کائنات کے اندر پھیلا دیا گیا، تو ہر ایک ذرے کی طرح پر اس کائنات کے اندر تھا، تو ہم ذر، وہ عالم ذر میں تھے۔ کیسے انہوں نے جواب دیا؟ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قال جعل فیہم، اس اللہ نے جس نے پیدا کیا ان میں وہ چیز ڈال دی
کہ ما اذا سألہم اجابو ہو، کہ جب ان سے وہ پوچھے گا تو وہ جواب دے دیں گے۔ وہ طاقت اللہ نے ڈال دی، وہ طاقت ڈال دی کہ جس وقت ان سے پوچھا جائے گا تو پوچھنے کے بعد ان کو جواب اس کا مل جائے گا۔ اور یہی چیز تھی کہ جس کی بنیاد پر میں نے عرض کیا تھا کہ وہ عالم ذر تھا، کہ جس عالم ذر کے اندر اللہ نے ہر ذرے کو وہ طاقت دے دی کہ جو وہ متکلم ہے، ہر چیز کے اندر بولنے کی طاقت پیدا کرتا ہے اور بصیرت دیتا ہے۔ اس وقت نہ یہ کہ صرف بولنے کی طاقت دی، بصیرت بھی دی کہ یہ رب ہے، یہ ہمارا سسٹینر ہے، یہ ہمیں زندگیاں عطا کرنے والا ہے، ہمیں دنیا کے اندر بھیجنے والا ہے۔ اس طریقے سے اس وقت وہ سمجھ بھی تھی، اور وہ سمجھ کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو بولنے کی بھی طاقت دی۔ اور جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان سے جواب مانگا، ان سے سوال کیا، تو اس سوال کا انہوں نے جواب دیا۔ اور اسی لیے امام علیہ السلام نے دوسرے موقع پر ارشاد فرمایا کہ جب کبھی بھی وہ آئیں گے اور ایک موقع آئے گا کہ اس موقع کے اوپر وہ یاد کر لیں گے۔ اگر آج یاد نہیں ہے، قیامت کے دن جب سوال اٹھایا جائے گا، سوال اٹھانے کا موقع ہوگا، اس وقت کم از کم ان کو یاد آ جائے گا کہ ہم یہ سوال نہیں کر سکتے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ اگر تم قیامت کے دن یہ کہو گے کہ ہمیں تو اس کا معلوم ہی نہیں تھا، ہمیں تو یہ علم ہی نہیں تھا، یا ہمارے آباء و اجداد نے یہ شرک کیا تھا، ہم نے تو پھر اسی پر چلنا تھا جو ہمارے آباء و اجداد چھوڑ کر گئے تھے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے وہ جواب نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے وہ سوال نہیں کر سکتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے وہ سوال نہیں کر سکیں گے۔ اور جب سوال نہیں کر سکیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس وقت جو ہے وہ ان کو کہ جو ان کا حساب ہوگا وہ حساب لیں گے۔ اور یقیناً یاد رکھیے عزیزان گرامی، اس کے بعد گفتگو ہوگی، لیکن ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہی کچھ دیتے ہیں کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدر میں ایک معین چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے اپنے ربوبیت کا اعتراف کرایا جانا تھا۔ اور بعض روایات ایسی بھی ہیں کہ ان روایت کے اندر یہ واضح ہے کہ صرف اپنی ربوبیت کا اعلان نہیں تھا، صرف اپنی ربوبیت کا اقرار نہیں تھا، بلکہ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا بھی اقرار تھا۔ اور مشکل کشائے عالم، امام المتقین و الموحدین، امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اقرار بھی تھا۔ ان دونوں اقراروں کے ساتھ اپنی ربوبیت کا اقرار کرایا گیا۔ بہت سی روایات ہیں، میں انشاءاللہ اس کو لے کر آگے چلوں گا، لیکن ایک روایت یا دونوں روایتوں کو اکٹھا کر کے ایک روایت تفسیر البرہان میں ہے، ایک روایت کتاب الفردوس میں ہے جو اہل سنت کی کتاب ہے۔ انہوں نے حذیفہ یمانی سے روایت کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ جو روز الست اقرار کرایا تھا وہ صرف اپنی ربوبیت کا نہیں تھا، بلکہ نبی اکرم کا اور امیر المومنین کی ولایت کا بھی میثاق شامل تھا۔ فقال الصادق علیہ الصلاۃ والسلام، تفسیر البرہان کی روایت عرض کر رہا ہوں، کان ذلک المیثاق ماخوذا علیہم، کہ وہ اس دن وہ میثاق لیا گیا تھا پوری کائنات سے، پوری مخلوقات سے، للہ بالربوبیت، اللہ کی ربوبیت کا میثاق تھا، ولرسولہ بالنبوت،
اور ان کے رسول کا نبوت کے ساتھ میثاق لیا گیا تھا، وَلِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْأَئِمَّةِ بِالْإِمَامَةِ، اور امیر المومنین اور ائمہ علیہم السلام کی امامت کا میثاق لیا گیا تھا۔ یہ تفسیر البرہان کے اندر ہے، اور یقیناً اس میثاق کو، جس میثاق کو روز الست میں لیا گیا تھا، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وہ انعام تھا اللہ کا، کہ جو انعام اللہ نے معرفت کا پہلے دن سے ہم سے لے لیا، اقرار کرا لیا، معرفت دے دی، اور یقیناً اللہ کی معرفت کی جو ہمارے دلوں کے اندر ثبت ہے اور ہر انسان کے دل کے اندر ثبت ہے، اس معرفت کے ذریعے سے ہی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اسی لیے میں آخر میں دعا کرتے ہوئے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس اعتقاد اور اس معرفت کو ساتھ لے کر چلیں، وہ جو ابتدا میں ہمیں دی گئی ہے، اور امام صادق علیہ السلام کے وہ جو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ثق باللہ تکن عارفاً، اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ پر اعتماد کرو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر ٹرسٹ کرو، تکن عارفاً، تو خود بخود عارف ہو جاؤ گے۔ جس دن اللہ پر اعتماد ہو جائے گا، جس دن اللہ پر ٹرسٹ ہو جائے گا، اسی دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے تم عارف ہو جاؤ گے۔ وہ جو تمہیں جتنا عارف ہونا چاہیے اتنے عارف یقیناً ہو جاؤ گے، اور اس عرفان کی بدولت، اس سمجھ بوجھ کی بدولت، اس پہچان کی بدولت تم اپنی منزلوں کو طے کرو گے۔ وہ منزل جو آگے محبتوں کی منزل آتی ہے، وہ منزل جو محبت کے بعد طاعت کی طرف لے جاتی ہے، اس منزل کی طرف لے جائے گی۔ اور دعا ہے کہ خداوند عالم سامعین و ناظرین کے ساتھ مجھے سب کو، جن جن تک یہ بات پہنچ رہی ہے، ان سب کو اللہ پر بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا پر بھروسہ ہی انسان کے لیے سب سے کامیاب چیز ہے، توکل علی اللہ، جس کی ہمیشہ جو ہے وہ تلقین کی جاتی ہے۔ اسی تلقین کے ساتھ ہم اس دنیا کے اندر زندہ رہیں، اور جب توکل علی اللہ ہوگا، اللہ پر بھروسہ اور اعتماد ہوگا، اللہ کی معرفت ہوگی، اور جب معرفت ہوگی تو اس کے بعد اس کے دین کے اندر ہم آگے معارف اسلامیہ کے اندر بڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔